یوں روشنی ہوئی کہ دکھائی دیا خدا، اس رات جب چراغ بجھایا حسین نے۔ السلام علیکم ناظرین، شب عاشور کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں جرار حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں جسٹس ٹی وی۔ آج وہ رات ہے جو خاندان آل محمد پر مصائب کی رات ہے۔ آج کی وہ رات ہے کہ جب خانوادہ آل محمد ایک مصیبت میں مبتلا ہے، اور کل کا آنے والا روز یوم عاشورہ ہے۔ آج کی اس رات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر سے اسلامی اسکالر ہیں، اینکر ہیں حاضری ٹی وی کے حسین علی ہاشمی صاحب، وہ موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج کی رات بہت مصائب کی رات ہے، شاید سخت ترین راتوں میں سے، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی سخت ترین راتوں میں سے ایک رات ہے، جب ہر ماں کو پتہ ہے کہ صبح اس کے بیٹے نے شہید ہو جانا ہے، ہر بہن کو یہ علم ہے کہ صبح اس کے بھائی نے شہید ہو جانا ہے۔ مصائب ہیں اس رات میں، التجائیں ہیں اس رات میں، دعائیں ہیں اس رات میں۔ یہ رات شاید ایسی رات جو تمام، جیسے قرآن کی آیت ملتی ہے کہ یہ ایسی آیات ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں پر اترتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے کسی مسلمان پر اتنی مصیبت آتی تو شاید وہ صبر اور شکر کا پیمانہ کسی حد پہ چھوڑ چکا ہوتا۔ تو آج کی رات پہ میں آپ سے گفتگو، شاید یہ رات الفاظ کی محتاج نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ رات امام علی مقام نے گزاری کیسے، وہ کون سے مراحل تھے۔ ہمیں تاریخ کہتی ہے کہ 3 حصوں میں امام نے تقسیم کی۔ تو میں چاہوں گا کہ اس موضوع پہ آپ سے گفتگو کریں کہ امام نے وہ رات 3 حصوں میں بانٹی کیسے، اور کیا کیا اس رات کے وہ مصائب تھے کہ جن کو امام علی مقام نے گزارا، اور صبح عاشور جو ہے اس کا سامنا امام کو تھا۔ تو اس پہ گفتگو آپ سے چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یقیناً جرار بھائی، آپ نے جس طرح سے تعارف کرایا آج کی رات کا، یہ اتنی دکھ بھری رات ہے کہ اس رات اہل بیت کا کوئی بچہ سویا نہیں ہے، اور جبھی تو آج حسینیوں کا بھی کوئی بچہ اس رات کو سوتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ رات ہے جو ماؤں کے پاس ان کے بچوں کی آخری رات ہے، بہنوں کے پاس بھائیوں کی آخری رات ہے۔ یہ رات جہاں دکھوں اور غموں کی رات ہے، وہیں یہ رات تاریخ ساز اور انسان ساز رات ہے۔ بے شک بے شک۔ اس رات حر کو اپنا مقام ملتا ہے، اس رات حر اپنی نجات کا راستہ دیکھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس رات حسین چراغ بجھا کے، اندھیرا کر کے، ان کے اندر نور کی معرفت کا چراغ جلاتے ہوئے صحابہ کرام کو جنت میں ان کے مقام دکھاتے ہیں، جنت میں ان کے منازل دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کربلا کی جو تاریخ ہے، جو فوجی اشقیاء جو اکٹھی ہو رہی تھیں، لشکر کے لشکر جمع ہو رہے تھے، اور کتنے دکھ بھری بات ہے، کتنے ستم کی بات ہے کہ ایک امت اپنے امام کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ نہ جانے کیسے وہ لوگ تھے، نہ جانے کیسے یہ دل تھے، نہ جانے کیسے پتھر تھے ان کے دلوں میں، کہ 7 محرم کو ان لوگوں نے اہل بیت پہ پانی بند کیا۔ 7، 8، 9، 10 3 دن گزر گئے، اہل بیت کے بچوں نے پانی نہیں پیا۔ اللہ تش کی صدائیں، نہ جانے وہ کان کیسے برداشت کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی صدائیں، پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، نڈال ہیں۔ 9 محرم کو جب وقت مغرب ہوا تو ایک خیام کے گرد ایک گرد اور غبار سا نظر آیا۔ جب بی بی زینب علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اپنے بھائی حسین سے پوچھا، بھیا حسین، یہ گرد و غبار کیسی ہے؟ کیا یہ لوگ آج ہی ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے؟ کیا آج ہی جنگ کا دن ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے بھائی جناب عباس علمدار علیہ السلام کو بھیجا ابر سعد کے پاس کہ جاؤ اس لائن سے کہو کہ آج کی رات ہمیں ایک مہلت دے دے، آج کی رات ہم عبادت خدا میں گزارنا چاہتے ہیں، آج کی رات ہم نماز میں گزارنا چاہتے ہیں، آج کی رات ہم قرآن کی تلاوت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب عباس علمدار علیہ السلام، اور کتنی شجاعت ہے، در حقیقت یہی شجاعت ہے کہ آپ کے پاس طاقت بھی ہو اور آپ پھر بھی جنگ نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ عباس علمدار جیسا جرأی انسان ہو۔
بدبخت عمر سعد کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میرے آقا حسین فرما رہے ہیں کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو۔ در حقیقت یہ مہلت حسین کو نہیں چاہیے تھی، یہ مہلت در حقیقت ان لوگوں کے لیے تھی کہ جو شاید ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ حق کہاں ہے، اور اسی رات نے حر کو راستہ دکھایا تھا۔ در حقیقت یہ رات حر کے لیے لی گئی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نہ جانے عمر سعد نے جب یہ مطالبہ سنا تو اپنے فوج کے کمانڈر سے گفتگو کرنے لگا کہ حسین علیہ السلام رات مانگ رہے ہیں، ایک رات کی مہلت مانگ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو کمانڈر نے بھی کہا ہے لیکن تم لوگ کیسے ظالم ہو کہ اگر کوئی عام انسان بھی تم سے یہ تقاضا کرتا تو تم اسے بھی ایک رات مہلت دے دیتے۔ یہ نبی کا نواسہ ہے، نبی کی اولاد ہیں، کیا تمہیں انہیں ایک رات بھی نہیں دے سکتے؟ 6 میں گوئیاں ہوئیں، چنانچہ ایک رات کی مہلت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے، ہم عصر عاشور تک، صبح عاشور تک جنگ کو ملتوی کرتے ہیں، سبحان، اور صبح عاشور سے جنگ کا آغاز ہوگا۔ چنانچہ یہ رات ملی۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کی، جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں۔ تو 3 حصوں میں سے پہلا حصہ اپنے اہل بیت کے ساتھ گزارا، دوسرا حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا، اور تیسرا حصہ عبادت خدا اور قرآن کریم کی تلاوت میں گزارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلا حصہ جو اپنے اہل بیت کے ساتھ گزارا، تمام مخدرات عصمت کے خیموں میں جاتے ہیں، انہیں حوصلہ دیتے ہیں، انہیں تسلیاں دیتے ہیں، اور انہیں سارے حالات بتاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے، اس کے بعد تم لوگوں پہ کیا مصائب ٹوٹنے ہیں۔ اور خیام کے عجیب منظر ہیں، جب بندہ تاریخ دیکھتا ہے، تاریخ پڑھتے ہیں تو دل دہل جاتے ہیں اور دل خون کے آنسو روتے ہیں کہ آخر کیا جذبے تھے ان ماؤں کے۔ امام حسین علیہ السلام جس خیمے میں جاتے ہیں وہاں ماں اپنے لخت جگر اور اپنے جوان کو تیار کر رہی ہے کہ کل تم نے امام کے مشن پہ قربان ہو جانا ہے۔ یہ ان ماؤں کے حوصلے ہیں جو جانتی ہیں کہ صبح ہمارا بچہ شہید ہو جائے گا، اور وہ تیار کر رہی ہیں، نہیں کہ وہ چاہتی ہوں کہ ہم واپس لے لیں اپنے بچوں کو، ہم انہیں جنگ سے روکیں، وہ تیار کر رہی ہیں۔ 6 ماہ کے صغیر کی تیاری ہو رہی ہے، 18 سال کے علی اکبر کی تیاری ہو رہی ہے، تو یہ بڑا حوصلہ ہے ان ماؤں کا۔ بے شک ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ کل کی جنگ میں مجھے شرمندہ نہ کرا دینا۔ سبحان اللہ۔ کل کی جنگ میں ایسے لڑنا جس طرح علی لڑتے تھے، کل کی جنگ میں ایسے لڑنا جس طرح عباس لڑتے ہیں، کل کی جنگ میں ایسے لڑنا جس طرح حسین کا سچا سپاہی لڑتا ہے، اور حسین کے نام پر اپنی جان قربان کرنے سے کسی لمحے بھی پیچھے نہ ہٹنا۔ ماں کا یہ جذبہ دیکھ کے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حسین سب کو دعائیں دے رہے ہیں۔ مخدرات عصمت سے ملنے کے بعد رات کا دوسرا حصہ جو بہت اہم، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سبق آموز اور بہت ہی رونے والا، کربلا کے دن سے میں سمجھتا ہوں جس واقعے کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ کربلا کے یوم عاشور سے زیادہ جو سبق آموز ہے وہ یہ رات ہے کہ جب تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور پھر امام علی مقام جب کہہ بھی رہے ہیں، خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اور پھر بھی اصحاب جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں، جیسے جس شعر سے ہم نے ابتدا کی تھی کہ یوں روشنی ہوئی کہ دکھائی دیا خدا، اس رات جب چراغ بجھایا حسین۔ تو اس واقعے پہ آپ سے چاہوں گا کہ تو امام حسین علیہ السلام نے اصحاب باوفا کو اکٹھا کیا ایک خیمے میں، تمام صحابہ، تمام یار و انصار، تمام مددگار، تمام سپاہی ایک خیمے میں جمع ہوئے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ان کو حالات بتانا شروع کیے کہ کل کے حالات کیا ہوں گے، کل کیا ہونے والا ہے۔ امام علیہ السلام فرمانے لگے کل ایک طویل جنگ ہونے والی ہے جس میں سب شہید کر دیے جائیں گے، جس میں سب کو مار دیا جائے گا، سب کا جو آخری ٹھکانہ ہے وہ شہادت ہے، سب نے مر جانا ہے، سب نے یہاں اس دشت و بیابان میں لٹ جانا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تم لوگ اکیلے چلے جاؤ، بلکہ میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ تھامو اور ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ چونکہ کل کی جنگ میں یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ لوگ نواسے رسول کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو تم لوگ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ کوئی نہیں جا رہا تھا، سبحان اللہ، کوئی جانے کا سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس علیہ السلام کو حکم دیا، عباس چراغ گل کر دیجئے۔ چراغ گل کر دیا گیا، اندھیرا چھا گیا۔ حسین علیہ السلام نے پھر فرمایا اگر تم اس بات سے ڈر رہے ہو کہ شاید میں کسی طرح ناراض ہو جاؤں، میری ماں فاطمہ تم سے ناراض ہو جائے، تو میں اس بات کی بیعت بھی تم سے اٹھاتا ہوں، اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، میں ناراض بھی نہیں ہوں، میری ماں بھی ناراض نہیں ہے۔
میں تمہیں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں کہ تمہیں جنت بھی ملے گی، تم نے میرا بہت ساتھ دیا، تم نے ان حالات تک میرا ساتھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھے صحابی ملے اس جیسے صحابی کسی نبی اور امام کو نہیں ملے، جو مجھے یار و انصار، جو مجھے اہل بیت ملے، ایسے اہل بیت کسی کو نہیں ملے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب امام فرما رہے ہیں کہ اس اندھیرے میں، اس رات کی تاریکی میں اگر تمہیں روشنی میں یہ شرم محسوس ہو رہی تھی تو اب اندھیرا ہے، اندھیرے میں چلا جاؤ، سبحان اللہ، کہیں بھی نکل جاؤ۔ یہ لوگ اب رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور میرے اہل بیت میں سے کسی کو ساتھ لو اور چلتے بنو۔ سبحان۔ تمام تر مواقع دے رہے ہیں امام، کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے جانا چاہو، اہل بیت کا ہاتھ لے کر یہاں سے جانا چاہو، رات کی تاریکی میں جانا چاہو تو یہ بڑا حوصلہ ہے۔ دیکھیں ایک بہت قلیل سا لشکر ہے اور اس لشکر میں بھی امام کو سامنے نظر آ رہی ہے فوج اشقیاء جمع ہو چکی ہے، مگر امام اس رات میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جانا چاہے اپنی مرضی سے، کسی پر جبر نہیں ہے، کسی پر یہ نہیں ہے کوئی سمجھے، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی بد دعا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جاؤ۔ مطلب اتنا حوصلہ صرف میں سمجھتا ہوں حسین یا آل ابا میں ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ بے شک یہی تو ان صحابہ کی عظمت ہے، تو کہ امام علیہ السلام جب کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ چلے جاؤ، تم لوگ جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود اب تاریخ کہتی ہے کہ ہر صحابی نے اپنی وفا کا ثبوت دینا شروع کیا، اور جب چراغ کی روشنی جلائی گئی تو عجیب منظر تھا یہ دیکھ کے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ صحابہ ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ اے مولا، ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آئے تھے، اس لیے نہیں کہ آپ کو یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں۔ ہمیں ایک بار کیا، ہمیں 70 بار اس جیسی کربلا ملے، ہم تو آپ پہ اپنی زندگیاں نچھاور کر چکے ہیں، ہمیں نہ اب جنت کی لالچ ہے، اب ہمیں نہ جہنم کا خوف ہے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھے ہوئے ہیں، آقا اگر آپ کو ہماری وفاداری دیکھنی ہے تو ہم ابھی اپنی گردنیں تن سے جدا کر کے آپ کے سامنے اپنے سر پیش خدمت کر دیتے ہیں، ہم تو آپ کی راہ پر چلے تھے اور آپ کی راہ پر ہی آگے آئیں گے۔ اس میں حسین کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حبیب ابن مظاہر ہیں، وہ اس رات میں جب پیغام آتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا، کیونکہ بھائی کا ایک تعلق بھی ہے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ امام علی مقام نے اتنا بڑا سخت فیصلہ کیا کہ چراغ بجھا دیا اور چاہے کہ یہ لوگ چلے جائیں، تو ان کو ہوا کہ شاید کوئی چھوڑ بھی جائے، میرا حسین تنہا نہ رہ جائے، تو یہ پیغام انہوں نے بھیجا کہ اصحاب سے کہو کہ وہ میرے حسین کو چھوڑ کے نہ جائیں، یا تو مجھے یہ خوف ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو حبیب ابن مظاہر تک یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بی بی کل کا تو یوم عاشور ہے، اگر آج آپ حکم دیں، آپ خاندان آل ابا کی تطہیر ہیں، آپ خاندان آل ابا کی عزت ہیں اور حسین کی بہن ہیں، اگر آپ آج اس رات میں ہمیں یہ حکم دیں کہ ہم اپنی گردنوں سے، اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ دیں، تو ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اتنا محبت ہے، اتنا وہ ایک جذبہ ہے ان اصحاب کا۔ چلے بیٹے اولاد ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کا ساتھ دیتی ہے مشکل وقت میں، مگر دوست، ایک بہت بڑا فلسفہ ہے اس کے اندر کہ دوست بھی کھڑے ہیں امام علی مقام کے ساتھ، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ کل جو کربلا برپا ہوگی وہ کس نہج پہ جا کے ہمیں سامنے ملے گی۔ ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جہاں پہ صحابہ نے بار بار اپنی وفا کا ثبوت پیش کیا۔ ایسی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آدھی رات کو نکلتے ہیں کربلا کے میدان کی طرف، تو ایک صحابی دیکھتا ہے امام کو کہ امام باہر جا رہے ہیں، وہ فوراً امام کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے کہ سبحان اللہ، حالات ایسے ہیں، مشکلات ہیں، دشمن کا گھیراؤ ہے، امام کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ امام علیہ السلام کو محسوس ہو جاتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ امام علیہ السلام جب ایک مقام پہ پہنچتے ہیں کربلا کے ایک ٹیلے پہ، تو امام علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ تو امام علیہ السلام کے قدموں میں گر جاتا ہے کہ مولا، میں ان حالات میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ آدھی رات کو نکل رہے ہیں تو میں آپ کے پیچھے چل دیا آپ کی حفاظت کے لیے۔ امام علیہ السلام نے اس مقام پہ ایک عجیب و غریب جملہ سے فرمایا ہے میرے صحابی، تو میرا بہت باوفا صحابی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو کل میری وجہ سے مارا جائے، اب یہاں تک تو آ گیا ہے، کہیں ٹیلوں میں گھس جا، رات کی تاریکی ہے، اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ اور یہاں سے نکل چلو، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا تم کہاں گئے ہو، تم کہاں رہے ہو، تمہاری زندگی بچ جائے گی۔ یہ وہیں امام کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے کہ مولا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، مولا مجھے تو 70 بار قربان کر دیا جائے تو میں تو پھر بھی آپ کے قدموں میں ہی زندگی نچھاور سبحان اللہ، اتنی وفا ہے۔ یہ وہ جذبات ہیں، یہ وہ احساسات ہیں کہ کربلا کی
تاریخ پہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اپنے سارے صحابیوں کو بتا رہے تھے کہ یہ تمہاری جو ہے شہادت ہے، یہاں پہ تمہیں تیر لگیں گے، یہاں پہ تمہاری شہادت ہوگی، تو وہ گویا کہ اپنی جنت وہیں کربلا میں دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جذبہ ان کے سامنے تھا۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ تمام تر چیزیں ان کے سامنے تھیں، وہ رات ہے جب تمام اصحاب جو ہیں امام حسین علیہ السلام کے، وہ اپنی تلواروں کو تیز کر رہے ہیں، اپنے خنجروں کو تیز کر رہے ہیں، اپنی تمام تر جو لشکری چیزیں، کیونکہ لشکر سپاہ بھی سامنے کھڑا ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ کم از کم ہمیں جو روایت مل جاتی ہے وہ 4000 اور 30,000 تک کی روایت، اس سے زیادہ کی بھی روایت ہمیں ملتی ہیں، مگر 30,000 ایک مستند روایت ہے۔ 30,000 اور سامنے اگر 72 اصحاب ہیں اور ہاشمی جوان 90، تو 144 کے قریب ہمیں پورا کنبہ رسول نظر آتا ہے۔ 144 ایک جگہ پہ ہے اور سامنے 30,000 کا لشکر ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے اپنے حوصلوں کو اس جگہ پہ رکھنا۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا لشکر ہے، یزید سامنے کھڑا ہے، اور وہ جانتے ہیں، ان کا مقصد تو جانتے ہیں کہ یہ کم تعداد میں ہیں، مگر پھر بھی وہ حوصلہ ہے۔ تو میں اس حوصلے پہ دیکھیں، جب سامنے جنگ آ جائے، یا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے چیز ہو کہ اچھا یہ ہوگا تو پھر لوگ پیچھے ہٹتے ہیں چیزوں پہ، مگر سامنے جنگ نظر آ رہی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، تمام اصحاب کو وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ عزم، وہ اس طریقے سے بلند ہو رہا ہے جیسے آپ نے کیا کہ وہ جو صحابی ہیں وہ جا سکتے تھے، چھوڑ کے جا سکتے تھے، امام علی مقام نے چراغ بجھایا تب بھی جا سکتے تھے، امام علی مقام نے مہلت دی، جاؤ جا سکتے ہو، مگر وہ حوصلہ کمال کا حوصلہ ہے تمام اصحاب کا۔ بالکل، دیکھیں اصل بات یہ ہے نا کہ چونکہ کربلا میرے خیال میں ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک قربانی تھی، یہ ایک اپنی طرف سے کنٹریبیوشن تھی امام حسین علیہ السلام کی حق کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان الدعی ابنتئی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ، کس ناپاک شخص نے مجھے اس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں سے دو راستے جا رہے ہیں، ایک عزت کا راستہ ہے اور ایک ذلت کا راستہ ہے، لیکن حسین کا راستہ ہمیشہ عزت کا راستہ ہوگا، وہیہات من الذلہ، اور ہم سے ذلت تو کوسوں دور ہے بے شک، اور یہی ان 72 لوگوں کا راستہ تھا۔ وہ راستہ چاہے تلواروں کا راستہ ہے، چاہے تیروں کا راستہ ہے، چاہے پیاس کا راستہ ہے، چاہے شدت کا راستہ ہے، چاہے گرمی کا راستہ ہے، چاہے اپنے مخدرات عصمت کو قیدی بنانے کا راستہ ہے، لیکن وہ راستہ عزت کا راستہ ہے، کیونکہ وہ راستہ حق و حقانیت کا راستہ ہے، اور اس راستے میں جینا ہی حسین کے نزدیک زندگی ہے، وگرنہ اس کے علاوہ جو بھی زندگی ہے وہ حسین اور کربلا کے نزدیک ذلت سے تعبیر ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے عزت کی موت ذلت کی زندگی سے زیادہ عزیز ہے، سبحان اللہ، چونکہ کربلا کے یہی پیغام ہے کہ اگر آپ باطل کے ساتھ ہیں تو چاہے آپ زندہ بھی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی زندگی کا، آپ ذلت کی زندگی ہی گزار رہے ہیں۔ فیصلہ یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے عزت کی زندگی گزارنی ہے یا ذلت کی زندگی۔ تو امام حسین علیہ السلام کا یہی میسج، یہی پیغام اور یہی درس ہے 72 کربلا والوں کا، یہ سب قربان ہو گئے عزت کی خاطر، عزت کی زندگی کی خاطر، حسین کی راہ کی خاطر، حق کی راہ کی خاطر۔ اور پھر ظاہری جو جیت اور ہار ہوتی ہے اس کا معیار بھی کربلا نے اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب دربار باطل میں، یزید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کے علی بیٹے کی وہ آخری جو خطبہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اے یزید ان سے کہو کہ میں ان لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، یزید جانتا تھا کہ یہ ہاشمی جوان ہیں، ان لوگوں کی بات کرنے سے کتنا ماحول پہ اثر پڑ جائے گا، وہ تیار نہیں ہو رہا تھا، اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے جو ساتھ حواری تھے ان لوگوں نے کہا یزید کہنے دے، آخر یہ اتنا لاغر بیمار سا نظر آ رہا ہے، اس نے کیا کہنا ہے۔ تو امام علی مقام حضرت امام سجاد علیہ السلام کو جب اجازت ملی تو امام علی مقام علیہ السلام ممبر پہ تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ مجھے اس لکڑیوں کے تخت پہ آنے کی اجازت دو، یعنی امام اسے ممبر بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو یزید کے لیے خاص ہو۔ اور امام علیہ السلام نے اس حالات میں بھی سب سے پہلے اپنے خطبے کا جو ایک آغاز کیا، یہ دیکھیں نا جو معرفت ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ امام فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی آپ تصور کریں کہ ایک ایسا شخص
جو مدینہ چھوڑ کے آیا، جو کربلا کے دشت و بیابان صحرا میں آیا، جس نے کربلا کی غربت دیکھی، جس نے کربلا کی گرمی دیکھی، جس نے کربلا کی پیاس دیکھی، جس نے کربلا پہ لاشیں دیکھے، اپنے جگر گوشوں کے لاشیں دیکھے، 6 ماہ کی علی اصغر کا لاشا دیکھا، انو محمد کے لاشیں دیکھے، علی اکبر جیسے بھائی کا لاشا دیکھا، عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھے، کربلا کے لاشوں پر جب گھوڑے دوڑائے گئے، گھوڑے کو دوڑنے کی دھول دیکھی، کربلا کے منظر کے بعد جب شام غریباں خیام پہ حملے ہوئے، خیام پہ حملے دیکھے، بیماری کی حالت میں خیموں کو آگ لگی وہ دیکھا، امام سجاد علیہ السلام کے نیچے سے بستر کھینچ لیا گیا وہ دیکھا، اور امام کے سامنے امام کی مخدرات عصمت کو، امام کی پھوپھیوں کو، امام کی ماؤں کو قیدی بنا کے لے جایا گیا، امام کے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹی گئیں، امام نے دیکھے تمام تر ظلم برداشت کیے، شام کے ظلم برداشت کیے، پتھر برسائے گئے برداشت کیے، تمام ظلم دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنا خطاب کر رہا ہے تو اس کے پہلے جملے یہی نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، حمد ہے خدا بند متعال کی۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ عقیدت اور یہ وہ نورانی کلمات ہیں، اور اس کے بعد اپنے پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی، اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ جو لوگ مجھے نہیں جانتے وہ نہیں جانتے، لیکن جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ان کے لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ میں کون ہوں۔ فرمایا انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ، میں مکہ و منا کا بیٹا، میں علی و بطول کا بیٹا، میں زمزم و صفا کا بیٹا۔ یہ جملے سننے تھے کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلنا شروع ہو گئیں، وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کن لوگوں کے ساتھ یزید نے یہ حشر کیا، ان لوگوں کے لشکر اور لوگوں میں چیم گوئیاں شروع ہونے لگیں، اور یزید نے پھر امام علیہ السلام کے خطبے کو خاموش کرانے کے لیے اپنے مؤذن سے کہا کہ مؤذن آذان شروع کرو، آذان کے احترام میں حسین کا بیٹا یقیناً خاموش ہو جائے گا۔ مؤذن نے آذان شروع کی، امام علیہ السلام نے اپنا خطبہ روک دیا، اور یہاں بہت ہی خوبصورت منظر ہے، مؤذن نے اللہ اکبر کہا، امام سنتے رہے، اللہ اکبر کہا، امام سنتے رہے، اللہ اکبر کہا، امام سنتے رہے، اللہ اکبر کہا، امام سنتے رہے۔ مؤذن نے اگلا جملہ کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس وقت امام نے فرمایا اسکت، خاموش ہو جاؤ، اور یہ خاموش ہونا کہنا تھا کہ تاریخ کہتی ہے وہاں جو اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں تھیں وہ تک خاموش ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت امام نے اس یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اے یزید تو بتا، یہ جو تمہارا مؤذن گواہی دے رہا ہے جس نبی کی، کیا یہ نبی تمہارا نانا تھا یا میرا؟ کیا یہ نبی کا نواسہ تو ہے یا میں ہوں؟ اے یزید یہ آذان بتا رہی ہے کہ تو تخت پہ بیٹھ کے ہار گیا ہے، اور ہم آج پابند رسن جیت گئے ہیں۔ یہ حسین کی وہ جیت کا اعلان ہے۔ اور پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا وہ خطبہ دربار یزید میں، جب یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، کیا ظننت یا یزید حیث اخذت علینا قطار الارض و آفاق السماء، کہ اے یزید کیا تو آسمان و زمین کے راستے ہم پر تنگ کر کے کیا تو یہ گمان کر رہا ہے کہ تو نے بہت بڑا کام کر لیا ہے؟ فمہلا مہلا یا یزید، اے یزید ذرا ہوش کے ناخن لے، نسیت قول اللہ عز وجل، کیا تو خدا کے اس قول کو بھول چکا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل ہم احیاء عند ربہم یرزقون، کہ کشتگان راہ خدا کو کبھی مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ اور پھر آخری اور اس سے پہلے کے جملے بہت خوبصورت کے بی بی فرماتی ہیں، وَلَئِن جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاحِي لِأَنِّي أُخَاطِبُكَ، کہ اگرچہ زمانے نے مجھے اتنا گھرا دیا ہے کہ میں تجھ یزید جیسے سے بات کر رہی ہوں، میں تو تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ تجھ سے میں بات کروں۔ سبحان اللہ۔ اور امام کی اس علی کی علی بیٹی نے آخری جملے بھرے دربار میں اس یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کیا کہ اے یزید، یا یزید قد قیدک وسعسایک فناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اے یزید تو نے جتنی کوششیں کرنی ہیں کر لے، تو نے جتنے مکر کرنے ہیں کر لے، تو نے جتنے فریب کرنے ہیں کر لے، لیکن یاد رکھنا علی کی بیٹی تجھے چیلنج کر کے جا رہی ہے، قیامت کے دن تک، قیامت تک کے لیے نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے، سبحان نہ تو اللہ، ہماری فکر مٹا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ آپ ذکر کر رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ خطبے کا ایک شاعرانہ جو شاعر نے اس کو قلم کیا وہ آ گیا تھا کہ تو جیت گیا نا، وہ جیت گیا نا، امام علی مقام نے جب امام سجاد نے کہا کہ وہ جیت گیا نا، جو حسین میرا جو بابا ہیں وہ اولیاء کے سردار ہیں، امام ہیں وقت کے،
تو وہ جیت گیا نا تو ہار گیا نا، تو مارنا چاہتا تھا تجھے مار گیا نا۔ اور بی بی کا وہ جو جملہ ہے آخری، جیسے آپ نے کہا کہ طارق بی بی نے یزید کو کہا کہ یزید آج ہم کھڑے ہیں تیرے دربار میں، تیرے لشکر بھی تیرے پاس ہے، فوجی بھی تیرے پاس ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، مگر میں پیغام تجھے دے رہی ہوں کہ تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی۔ اور آج ہم اس تاریخ کو واقعی دے رہے ہیں۔ بی بی نے کہا تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی۔ آج بھی ہم جب جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یزید کے اس جو وہ قبر تو ہم نہیں کہہ سکتے کسی کی اس چیز کو، یا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عبرت کی جا ہے، جو عبرت کی جا پہ جہاں پہ وہ دفن ہے۔ تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، اور تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، اور دیں گے تیری ذلت کے سبب عام گواہی۔ بی بی نے کہا میں آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، کر دوں گی قلم مفتی کاذب کے قلم کو، گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے علم کو۔ حسین بھائی بہت طویل یہ شب ہے اور یہ ہم شب کی طرف جا رہے ہیں، مگر وقت کی قلت کے باعث میں آخری سوال آپ کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ امام علی مقام نے اتنا طویل تر تمام تر چیزیں کی، اپنی بہنوں سے کو وداع کرنا، دیکھیں جانتے تھے صرف یہ اگر جنگ ہوتی مارا جانا تو شاید ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ امام شہادت کے لیے تیار تھے، پر اگر امام یہ بھی جانتے تھے کہ آج کی اس شب کے بعد ہوگا کیا، مطلب یا تو انسان یہ جانتا ہو کہ میں نے مارا جانا ہے تو پیچھے کنبہ سیف ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، مگر یہ جانتے، جیسے آپ نے پورا خطبہ اور امام سجاد کا بتایا کہ یہ وہ مشکل امتحان تھا جو کربلا کے بعد بڑی کربلا ہے، جانتے تھے کہ میری بہن کل ان کو اسیر کر لیا جائے گا، اور وہ تطہیر کی پلی ہوئی جو وارث ہیں وہ کل کوفہ اور شام کے درباروں میں خطبات دیں گی۔ تو بڑا ایک مشکل تھا، وہ یہ رات بتاتی ہے کہ یہ رات اس وجہ سے بھی میں نے جس طرح ذکر کیا مشکل رات تھی کہ امام کو اپنی شہادت کا نہ خوف تھا نہ ڈر تھا، بلکہ امام تو رضا بالرضا کے لیے، مگر رضا بالرضا اس وجہ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی، جانتے تھے کہ کل میرے جو کنبہ ہے، میری جو آل ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کل خیمے جلائے جانے ہیں، کل ان پر مصائب کے عالم گزرنے ہیں، وہ جانتے تھے۔ امام نے جو آخری رات کا جو آخری حصہ تھا وہ عبادت الہی میں گزارا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پر مشکل وقت آتا ہے تو ہم خدا کو یاد تو کرتے ہیں، مگر ہماری وہ چیزیں نہیں رہتی ہیں اس طریقے سے، ہمیں وہ مصائب زیادہ مشکل لگتے ہیں۔ دیکھیں وقت کا امام ہے، جنگ مسلط ہے، جانتے ہیں کہ اب دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے، جیسے کل جنگ ہونی ہے، صبح عاشور جب طلوع ہوگی تو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے شہید کر دینا ہے۔ پھر بھی اور رات امام نے جو آپ نے بتایا کہ تیسرا حصہ ہے عبادت الہی میں گزارا، تو تھوڑی اس پر روشنی ہم چاہیں گے کہ ڈالیں امام۔ جی بالکل، جو اس بارے میں تشبیہات ملتی ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت تشبیہ دی جاتی ہے کہ آخری رات خیام حسینی علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ ان خیام سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بنبناہٹ کی آواز آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو لوگ اس قدر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس قدر دعا و مناجات میں مشغول تھے، اس قدر اپنی نمازوں میں مشغول تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی خوبصورت رات ہے، بہت ہی کوئی لقاء اللہ کی رات ہے، یہ لوگ اپنی عبادتوں کو طول دے رہے ہیں، یہ لوگ اپنی نمازوں کو طول دے رہے ہیں۔ اور ہر صحابی جو ہے وہ اپنی جنگ کی تیاری کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ دیکھیں کربلا کا جو ایک بہت بڑا درس ہے وہ قرآن سے تمسک ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جب رات کو تقسیم کیا، اس میں یہ خصوصی رات ہے کہ ہم اس رات میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن سر کٹ تو گیا لیکن نوکے نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت کے سر کرتا رہا، یہی وجہ کہ قرآن سے محبت ہی اتنی تھی۔ ہم نے بھی یہی سیکھنا ہے کربلا سے کہ ہم اس کربلا کے پیش ماننے والے ہیں، کربلا کے راہی ہیں، تو ہمیں قرآن سے کتنی محبت ہے، ہم قرآن کو کس قدر اپنی زندگیوں میں اپنائے ہوئے ہیں، ہم قرآن سے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں، ہم قرآن سے کیا کیا چاہتے ہیں۔ تو کربلا کا ہر لمحہ، ہر وقت اور ہر پہلو یقیناً ہمارے لیے پیغام ہے، یقیناً ہمارے لیے درس ہے، یقیناً ہمارے لیے جائے کامیابی ہے، اور یہی التماس ہے، یہی خداوند متعال سے دعا ہے، خداوند متعال ہمیں اس رات کے صدقے اس رات کو اس طرح انجام دینے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کربلا والوں نے گزاری، اور اس رات کے بعد ہماری زندگیوں کو خداوند متعال ایسا بنا دے جیسا کربلا والے چاہتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ ہمیں
حسین بھائی، بہت خوبصورت گفتگو چل رہی تھی جو آج کی رات ہے، جو مصائب والآرام کی رات تھی. جس طرح آپ نے بتایا شروع میں، ابتدا میں آپ کے جملے تھے کہ کسی بچے نے بھی وہ رات سو کے نہیں گزاری. وہ جانتا تھا کہ صبح عاشور جو ہے وہ کیا مصائب لے کر آئے گی. ماؤں کے بچے جو ہیں وہ چلے جائیں گے، کئی بچے ہیں ان کے باپ مطلب دنیا سے جائیں گے اور وہ یتیم ہو جائیں گے. یہ رات بہت خوبصورت رات ہے. جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ رات کتنی اہمیت کی حامل ہے. سو تمام تر جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ، جیسے امام علی مقام نے عبادت میں گزارا، امام علی مقام نے جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اس رات کو گزارا، تو اپنی زندگی میں یہ فلسفہ لائیں کہ ہم نے اس رات سے سیکھنا کیا ہے، یہ رات ہمارے لیے کتنی اہمیت کی رات ہوگی. ایک آخری شعر کے ساتھ کل ہم شہادت امام علی مقام کے بارے میں بات کریں گے. کل یوم عاشور ہے اور ہم امام حسین کی شہادت ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہوں گے ان سے سنیں گے. آخری شعر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ یزید نقشہ جوہر و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے. اسی کے ساتھ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن سے اپنے میزبان جرار حیدر کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.